کوئی الگ خاص نماز ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس رات کے لیے کوئی الگ طے نماز ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں قیام اللیل یعنی رات کی نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی کو ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، یعنی جب لوگ شب قدر کی نماز کہتے ہیں تو اصل میں اس کا مطلب وہی رات کی نماز ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیے اگر کسی انسان کے گناہ معاف ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مسلمان اس رات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کو سوچئے، اس رات کا وقت گھر کے لوگ سو چکے ہیں، باہر سناٹا ہے، لیکن اسی وقت ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بس بندہ ہے اور اس کا رب ہے۔ یہی نماز اصل میں سب سے خاص بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رات کی نماز کا بہت بڑا مقام تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تہجد صرف علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی اگر کوئی انسان نفل